کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور یہ سوچ لیں کہ تقریباً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا پختونخوا اور پنجاب کا اگر یہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو کیا یہ ملک اور باقی ویسے رک جائے گا کام؟ کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں 12-13 پارٹیز پی ڈی ایم کی، ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے. تو گورنمنٹ تو فریز ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ. لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں کب آپ لانا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. ہم آپ کو موقع دیں گے. ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو. There's no crying over spilt milk. جو ہو چکا ہو چکا. اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا، تماشا لگانے سے کچھ نہیں بنے گا، اور مرثیے پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا. انفارمل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. سمجھانے کی کوشش ہم نے کی ہے، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کو جو نون لیگ کی طرف سے جن کا زیادہ ہے، پریزیڈنٹ کو ہم نے کہا. السلام علیکم، میں منیزہ جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین، عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے کہ وہ جلد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں ان کو تحلیل کر دیں گے، اور اگر اتحادی حکومت نے نئے انتخابات کے لیے مارچ کے آخر تک کی تاریخ نہ دی اور اگر ایسا ہوا تو ایک جو ہے منی الیکشن ہوگا اور وفاقی حکومت بڑھتے ہوئے معاشی بحران سے نمٹنے کی بجائے اپنی تمام تر توجہ انتخابات کو دے گی. کیا اس نئے سیاسی بحران سے بچا جا سکتا ہے اور درمیانی رستہ نکالا جا رہا ہے؟ کیا امکان ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ اتحادی حکومت کی کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ بن جائے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. یہ جو خان صاحب نے ایک نئی دھمکی آپ کو دی ہے جس کے تحت انہوں نے کہا ہے آئیے ہمارے ساتھ بات کریں، نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر الیکشن ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی منی الیکشن ہوگا، 27 سے 47 بلین روپیز اس کے اوپر خرچ ہو جائیں گے، آپ کی تمام تر توجہ معاشی بحران سے ہٹ کے اس کے اوپر ہو جائے گی. تو یہ جو سچویشن بلڈ اپ ہو رہی ہے، کیا آپ نے کوئی رستہ نکالا ہے کہ کوئی راہ ہموار ہو جائے اسحاق ڈار کے ذریعے کہ جی بات چیت ہو جائے خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں، خان صاحب سے کیا بات کرنی ہے؟ خان صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، 6 سیٹوں پر 6-7 سیٹوں پر تشریف لے آئیں، آگے اسمبلی میں بات کریں جو بھی بات کرنی ہے. یہ دھمکیوں سے تو بات چیت نہیں ہوتی، سیاست دھمکیوں پہ نہیں چلتی. تو الیکشن کی تاریخ نو چاہیے تو 5 اکتوبر کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے ملک میں. مگر دیکھیے اگر وہ تحلیل کر دیتے ہیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو تحلیل کر دیں، پنجاب میں بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو تحلیل کر دیں، لیٹ سے کہ 2 یا 3 مہینے کے بعد 60 ڈیز کے بعد وہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں، 90 ڈیز کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو ایک بحران سا تو پیدا ہوگا نا جی. 412 سیٹوں کے اوپر الیکشن کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کراتا ہے، اس میں بحران کیا ہے؟ ایک طریقہ کار ہے الیکشن کرانے کا. آپ کے ایم این ایز واپس حلقوں کے اندر جائیں گے، کیمپین کریں گے. سیاست کا ہمارا ہر روز ہم کیمپین کرتے ہیں. سیاست میں آپ کوئی گھر جا کے نہیں بیٹھ جاتے. آخری سال ہے، آپ نے معیشت کو صحیح نیج کے اوپر لانا ہے تو وہ تو فوکس نہیں رہے گا اس کے اوپر. حکومت تو کام کرتی رہے گی نا. سارے ایم این ایز تو حکومت میں نہیں ہوتے. جو حکومت میں ہے وہ اپنا کام کریں گے، جو نہیں ہے وہ الیکشن کیمپین کریں گے. یہی سیاست ہوتی ہے. ورنہ پھر تو کوئی یہاں ملک میں کبھی حکومت نہیں چل پائے گی. جس کی بھی پروونشل گورنمنٹ ہوگی جی میں گھر جا رہا ہوں تو اب تم الیکشن کراؤ، ایسے کام نہیں چلتا. مگر شاید صاحب دیکھیے اگر یہ تحلیل کر بھی دیتے ہیں اور وہاں پہ میں تو چاہتا ہوں تحلیل کریں، کل کریں. اچھا، انتظار کس بات کا ہے؟ کل کریں تحلیل. نہیں، انتظار اسی بات کا ہے کہ شاید واپس آپ آئیں اور آپ کچھ بات چیت کریں. بات چیت پاکستان کی معیشت پہ ہو سکتی ہے، ملک کی سیاست پہ ہو سکتی ہے، ملک کے حالات پہ ہو سکتی ہے. یہ الیکشن جلدی کرانے کی بات چیت یہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہے. یہاں کوئی نیگوشیشن کی گنجائش نہیں. تو جو اسحاق ڈار جو مذاکرات کر رہے ہیں صدر پاکستان کے ساتھ، وہ کون سے نکات کے اوپر؟ مجھے کسی بھی ایسے مذاکرات کا علم نہیں ہے. آپ سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں مجھے کسی ایسے مذاکرات کا علم نہیں ہے، اور صدر پاکستان سے کوئی مذاکرات کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کس طریقے سے آپ سے
آپ کے ساتھ انگیج کریں. ابھی یہ خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ جی پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر خان صاحب نے انگیج کرنا ہے تو براہ راست خود آ کے انگیج کریں. کیوں صدر پاکستان کے ذریعے کریں؟ جی صدر پاکستان، میرا نہیں خیال کوئی انگیجمنٹ صدر پاکستان کے ذریعے ہے. اور کیا بات کریں گے؟ آئیں ملک کے حالات ساکھدار کے ساتھ ملاقات تو ہوئی ہے صدر پاکستان؟ ملاقات، وہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر خزانہ ہے. یہ تو ملاقاتیں زیادہ ہونی چاہیے، یہاں کم ہو رہی ہیں. ان کو باخبر رکھا جاتا ہے کہ ملک کے حالات کے ہیں. وزیر اعظم اور ان کی ملاقات ہونا بھی ضروری ہے. یہ تو ڈاکٹر الوی صاحب نے اپنے رویے سے جو ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے ہی جانبدار طریقے سے کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ملاقاتیں نہیں رہیں. ورنہ تو ماضی میں تو بے شک دوسری جماعت کا بھی صدر ہو، ملاقاتیں عام ہوتی تھیں. آپ کو ہے کہ جی کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی برج کا رول جو ہے وہ کر سکتا ہے عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم کے درمیان، یونٹی گورنمنٹ کے درمیان؟ برج کس کام کا؟ جب آپ کی نیت ہی درست نہیں ہوگی، جب آپ گالیاں نکالتے ہیں، جب آپ دھمکیاں دیتے ہیں، جب آپ دوسروں پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، تو پھر کیا برج کا کوئی رول پلے کرے گا؟ پہلے نیت درست کریں، اپنی رویے کو درست کریں، پھر بات کریں. زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم جائیں گے، اور دیکھیے وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے وہ میرے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. جی تو ان کو جوڑ توڑ کی سیاست میں وہ ماہر ہیں زرداری صاحب. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے زرداری صاحب کے ذریعے بات چیت پرویز الہی صاحب سے ہو سکتی ہے کہ کم از کم اسمبلیز تحلیل نہ وہ کریں؟ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہیں. اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، یا آپ سیاست کھیل رہے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے. تو عوام دونوں صورتوں میں آپ کو معاف نہیں کریں گے. آپ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں ملک کے صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے، عوام کی تکالیف میں کمی لانے کے لیے. اگر آپ اسمبلی کو ایک آن آف سوئچ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ سیاست نہ ہوئی، یہ ملک دشمنی ہوئی. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت آپ سے نہیں چل رہی ضرور تحلیل کریں. میں تو کہتا ہوں بالکل انتظار مت کریں، کل تحلیل کریں. مگر دیکھیے آپ چونکہ سیاست میں بڑے عرصے سے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بڑے عرصے سے ہیں، آپ چودھری برادران کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ کی پارٹی میں تھے. آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب تحلیل کر دیں گے اسمبلیاں؟ دیکھیں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں تو ادھر آیا ہوں اشاروں پر. صاحب کا ان کے بیٹے نے بھی کہا ہے، چودھری صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ میں تو ان کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ادھر چلے جائیں، یہاں حالات زیادہ سازگار ہیں تو ہم ادھر آ گئے. جی تو وہ سیاست تو پھر نہ ہوئی نا. پھر اگر آپ نے ایسے اشاروں پر سیاست کرنی ہے تو آپ نے خود ہی اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا ہے. اب بہتر ہے کہ حکومت چلائیں، ٹرم پوری کریں، اور 17 اگست 2023 کو ٹرم ختم ہوگی اور اس کے 2 مہینے کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. یہی ملک کے لیے بہتر ہے. مگر دیکھیے اگر تحلیل ہو جاتی ہیں اسمبلیاں اور پھر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، جب جنرل الیکشن 2 صوبائی اسمبلی نہیں، جب جنرل الیکشنز ہوں گے اگلے سال، تو آپ جنرل الیکشنز تب کر رہے ہوں گے جب پنجاب کے اندر حکومت ہوگی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی، اور پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اگر وہ جیت جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. اگر اس سچویشن کے اندر آپ الیکشنز کریں گے تو پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھن زیادہ ہو جائے، الیکشن کمیشن کا عملہ غائب ہو جائے، بڑا کچھ ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اگر میں جیت جاتا ہوں میری بھی ذمہ داری سے بات کرنی پڑے گی. بٹ اٹ وونٹ بی اے کمفرٹیبل پوزیشن. مطلب پنجاب کے اندر ایک ہاسٹائل گورنمنٹ، خیبر پختونخوا کے اندر ہاسٹائل گورنمنٹ. سیاست میں اگر آپ نے یہ طریقے سے سیاست کرنی ہے تو آپ نے پہلے بھی کر لی ہے. انہوں نے حکومتیں رکھی تھی نا، بائی الیکشن میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں دھونس دھمکی سے حکومت توڑوا دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ میں دم خم ہے، تشریف لیں اسمبلی کے اندر، عدم اعتماد کریں، حکومت لیں. جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں حافظ حمداللہ صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا حال ہی میں. انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم معیشت جو ہے وہ صحیح نہ چل رہی ہو تو فار دا ویل بینگ آف دا کنٹری چارٹر آف اکانومی کے اوپر ہم جو ہے فوکس کریں، اور یہ الیکشن اگلے سال نہ ہو، یہ 2024 میں ہو، عام انتخابات کی بات کریں. ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ جی ایک سال ڈیلے کریں گے؟ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن آئین میں کچھ ایسی گنجائش موجود ہے کہ اگر ایسے غیر معمولی حالات ہوں جو میں نہیں سمجھتا کہ آج ایگزسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس گنجائش کے ساتھ بات کی ہوگی. ایسی کوئی نہ سوچ ہے نہ ایسا کوئی منصوبہ ہے. ہم چاہتے ہیں اسمبلیاں ٹرم پوری کریں اور الیکشن میں جائیں.
اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جلد واپس آئیں گے، کچھ امکان ہے ان کا آنے کا؟ یہ فیصلہ ان کے ڈاکٹروں کے درمیان ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے سر آنکھوں پر ہے۔ زرداری صاحب کے ساتھ جو انہوں نے بیانات حال ہی میں دیے ہیں، آپ بھروسہ کرتے ہیں زرداری صاحب کے اوپر؟ اس لیے چونکہ پہلے بھی ان کو سونپی گئی تھی کہ جی چودھری برادران کو ڈلیور آپ نے کرنا ہے، آپ گارنٹور ہوں گے، مگر وہ کر نہ پائے۔ ہمارے اتحادی پارٹنر ہیں زرداری صاحب، ان کا ایک وسیع تجربہ ہے سیاست میں، ایک بڑی جماعت ہے، تو میں تو جو بات وہ کریں گے اس پر مجھے لامحالہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں تو یقیناً کچھ اس کے اندر بات ہوگی جو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ شاہد صاحب دیکھیے، اگر تحلیل ہو جاتی ہیں اسمبلیاں تو معاملات تو بگڑیں گے، اس لیے چونکہ یہ بھی پھر سوال اٹھے گا کہ اگر پی ڈی ایم نے الیکشن لڑنا ہے پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹس کیسے ہوں گی؟ کیا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب کے اندر؟ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائیں گی، وہ دیکھا جاتا ہے کہاں پر الیکشن میں کس کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ اگر یہ تحلیل کر دیتے ہیں تو 60 ڈیز کے بعد ہو سکتے ہیں الیکشن، 90 ڈیز کے بعد اندر ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے، تو وہ ہو جائیں گے، اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہیں صوبائی اسمبلی کی۔ آپ دیکھ لیتے ہیں کہاں پر میرا امیدوار طاقتور ہے، کہاں پر میرا اثر زیادہ ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہیں۔ کولیشن تو نہیں بنے گا، ایڈجسٹمنٹ کی پاسبلٹی ہے، ابھی بھی بائی الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں۔ مگر آپ کو، کیونکہ آپ سیاست کے اندر اتنے سال رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے اپنے ایم پی ایز کو، خاص طور پہ پی ایم ایل کیو کو آمادہ کر پائیں گے کہ جی آپ اسمبلیاں جو ہیں تحلیل کر دیں؟ ہاؤ سکسیسفل ڈو یو تھنک ہی ول بی ان دس؟ یہ تو ان کا کام ہے نا، ان کو وجوہات بتانی پڑیں گی کیوں اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں۔ سیاست کھیلنے کے لیے تحلیل وہ بحران ایک پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن جو ہیں عام انتخابات جلد کریں۔ کوئی بحران پیدا نہیں ہوتا، میں نے اس کو کوئی بحران نہیں سمجھتا۔ شاہد صاحب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری میں کرانے ہیں سندھ کے اندر، اس کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہمارے الیکشنز کے اندر تو خون خرابہ ہوتا ہے۔ جی پھر نہ اسمبلیاں تحلیل کریں، میں تو اسمبلی تحلیل نہیں کر رہا نا، جو کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے، خرچہ کیا ہوتا ہے۔ مگر آپ کی طرف سے بھی تو پیش رفت ہو سکتی ہے، چونکہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس بھی تو کچھ کارڈز ہوتے ہیں۔ آفٹر آل حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے مشاورت کا عمل جو ہے شروع کریں۔ دیکھیں آج سیاست پیچھے رہ گئی ہے، آج ملک کے حالات کو دیکھیں، ملک کی معیشت کو دیکھیں اور ملک کے عوام کے مسائل کو دیکھیں، ان کو حل کرنے کی بات کریں۔ آج یہ الیکشن کی گیم نہیں ہو سکتی، آج اس پر پہلے کنسنٹریٹ کریں۔ آپ 3 مہینے کے انٹرم گورنمنٹ کا متحمل نہیں ہو سکتے، یہ عبوری حکومتیں 3 مہینے کی آپ متحمل نہیں ہو سکتے اس وقت۔ اور آپ کی بات سے میں یہی سمجھی ہوں کہ اگر خان صاحب نے بات کرنی ہے پی ڈی ایم سے تو وہ واپس پارلیمنٹ کے اندر آئیں، نیشنل اسمبلی کے اندر واپس آئیں اور پھر بات کریں۔ اس کے علاوہ پس پردہ آپ سمجھتے ہیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، آپ بتانا چاہیں گے؟ نہیں، پس پردہ مذاکرات ہوتے نہیں ہیں، ہمیشہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ جو بات کرتی ہیں عوام کے سامنے کریں۔ انہوں نے ہر حربہ آزما لیا نا، انہوں نے حکومت کی پالیسیاں تباہی کے راستے پر ڈال دیں اور حکومت سے علیحدہ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جلسے جلوس کرنے شروع کر دیے، انہوں نے لانگ مارچ کی دھمکیاں دی، وہ یہاں پر آئے، پھر انہوں نے ایک اور لانگ مارچ، کوئی 4 ہفتے لمبا لانگ مارچ چلایا۔ تھوڑی سی لچک دکھائی ہے انہوں نے بات چیت کرنے کے حوالے سے۔ یہ لچک نہیں ہے، یہ تو جو انہوں نے کیا ہے اس کو واپس کیا ہے، انہوں نے ہر بات پہ یو ٹرن ہی کیا آج تک، تو اس میں بھی یو ٹرن کر لیں گے۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ اگر ان میں ہمت ہوتی نا تو اسمبلی ڈیزالو کر چکے ہوتے۔ مگر فی الحال اگر وہ نیشنل اسمبلی کے اندر نہیں آتے تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ بات چیت کر لیں جی، بات چیت کر لیں۔ کون کرے گا بات چیت؟ خود ہی ٹی وی میں بات چیت کر لیں، گالیاں دے دیں 2-4 اور ہم ان کو ایک آدھ دے دیں گے۔ آپ تو یہی بات چیت ہے۔ آپ چونکہ مجھے یاد ہے جب نو کانفیڈنس موشن بھی ٹیبل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی، اور شروع میں آپ نے کہا تھا کہ جی عام انتخابات ہی حل ہوتے ہیں ہر چیز کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، سیاست میں بات چیت ہمیشہ رہنی چاہیے، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے، مقصد ملک ہوتا ہے، ملک کے عوام ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی سیاست کھیلنی ہے، آپ کو الیکشن چاہیے، تو آپ الیکشن کروا لیتے اپریل کے اندر۔ عدم اعتماد جب تک نہیں ہوا تھا، آپ 1 سیکنڈ لگتا ہے ڈیزالو کر دیتے اسمبلی کو۔
ٹھیک ہے، ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین لیتے ہیں. وقفے کے بعد آج کل انکشافات کا موسم ہے تو بہت سارے انکشافات عمران خان صاحب نے بھی کیے ہیں، اس حوالے سے بھی شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین، آج کل انکشافات کا جو ہے وہ موسم ہے اور حال ہی میں خان صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو جنرل باجوہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو خود ہی دکھا دیتے ہیں. شاہد صاحب، یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے، تو یہ تو آپ کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی ڈبل گیم جنرل باجوہ صاحب کھیل رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے اندر جنرل باجوہ نے آپ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیلی؟ یہ عمران خان صاحب نے کب کہا ہے؟ یہ حال ہی میں انہوں نے کہا ہے، پچھلے 2 دن میں. تاریخ کیا تھی؟ سیٹرڈے کو، ہفتے کو. تاریخ کیا تھی؟ 3 دسمبر. 29 کے بعد جو مرضی کہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انگور کھٹے ہیں. بات وہ ہوتی ہے جب اس کے سامنے کی جائے. جنرل باجوہ آپ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرنا، بحث کرنا اس کی کوئی مقصد نہیں ہے. مگر اسے جو ایک کچھ مقصد تو آپ نے ہے اگر نا. فائدہ اٹھایا ہے، نقصان اٹھایا ہے، آپ اب اس کو تاریخ کے حوالے کر دیں. عمران خان صاحب کو یقیناً کافی شکایات ہوں گی اور وہ اپنی بات کا خود ہی تضاد موجود ہوتا ہے جو بات وہ کرتے ہیں. نہیں، وہ تو واقعی میں ایک کانٹرڈکٹری بیان ہے، مگر دیکھیے ایک سٹرکچر تو کھل گیا نا. ایک منتخب وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میرے ساتھ بولتا نا اس وقت جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا ان کو عہدے سے علیحدہ کر دیتا، بولتا کہ یہ ہو رہا ہے، مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہتے نا اس وقت. مگر اب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اور جو آدمی جواب نہ دے سکے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اخلاقی اصولوں کا، اخلاقی قدروں کا پہلا اصول ہوتا ہے. مگر کچھ چیز اس لیے بھی سامنے لانی چاہیے تاکہ ہسٹری جو ہے اس کی درستگی ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ جب سامنے وہ لائے جس کے اپنے ہاتھ صاف ہوں، جو وہاں سے فائدہ نہ اٹھایا ہو. جب آپ کو فائدہ ہوا تو آپ نہیں بولے، جب نقصان ہوا تو آپ کو تکلیف ہو گئی، یا نقصان کا خدشہ ہوا، یا آپ کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو آپ کو ناراضگی ہو گئی. تو یہ باتیں 29 سے پہلے کرتے تو کوئی وزن تھا، آج کوئی وزن نہیں ہے. ان باتوں کو چھوڑ دیں، پھر تو ڈھونڈنا تاریخ کے حوالے پڑے گا کر جی دیں ان لوگوں کو جو واقعی اس گلی نہیں گئے. مگر مجھے یاد ہے کہ جب نو کانفیڈنس موشن کی بات بھی ہو رہی تھی تو آپ کی جو ذاتی رائے تھی وہ یہی تھی کہ نہیں جی رہنے دیں ان کو، یہ اپنی مدت پوری کریں اور ہم الیکشنز کریں. 1.5 سال کے بعد اس وقت الیکشنز ہونے تھے. آپ کی یہ ذاتی ایک رائے تھی. تو پھر کیا مجبوری تھی کہ جی آپ نے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ موو کیا؟ اب اس کلپ سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے اور یہ تاثر بن رہا ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض کو چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہتے تھے. پتہ نہیں جی، بڑی دور کی باتیں ہیں، کون کس کو لگانا چاہتا تھا. مجھے اس اسپیکولیشن کا حصہ بننے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ عمران خان کو چلنے دیں، اور یہ لیکن ملک کے مفاد کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آدمی تو ملک کو تباہ کرنے جا رہا ہے. آپ یقین کریں عمران خان رہتا تو آپ مئی کے مہینے میں نہ پہنچتے، آپ کا حالت سری لنکا سے بری ہوتی. برا نہ منائیے گا، اگر اب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر 5 سال کے لیے آ جائیں گے، پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ بے شک پاکستان کے عوام لانا چاہتے ہیں، لے کر آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے. ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے نا. ہم اپوزیشن تھے، ہماری ذمہ داری تھی کہ حالات کو دیکھیں اور ملک کے مفاد کی بات کریں. اس کی ایک سیاسی قیمت ہے، ہم نے ادا کی ہے. تو اٹ واز ناٹ کہ جی جنرل فیض کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے لگے تھے اور اپنا ایک سسٹم لانے لگے تھے جس کے تحت جو سول ملٹری ریلیشنز اس وقت شاید ایک پیج پہ نہیں تھے وہ ہو جاتے. دیکھیں ہماری کوئی جنرل فیض سے دشمنی نہیں ہے، کہ کسی اور سے رشتہ داری نہیں ہے. یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. ہر ایک اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے. اب اگر یہ سمری ٹائم پہ آتی ہے، اسپیکولیشن نہ ہوتی جو آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ پہ ہوئی ہے، 3-4 ہفتے پہلے سمری آ جاتی ہے، اس کو پرائم منسٹر کنسیڈر کرتے ہیں، سینئر موسٹ جنرلز کو 5-6 نام آتے ہیں، اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں جو بھی ایلیجیبل لوگ ہیں. یہاں پر ایک تماشا لگ گیا، اسپیکولیشن شروع ہو گئی، اور اب ہم سب باتیں پیچھے جا کر جوڑ رہے ہیں. جی وہ عدم اعتماد کیوں ہوا، وہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا، کس نے کس کو کہاں بھیج دیا. یہ سب باتیں جب وقت تھا تو کی جاتی. آج پریزلائی صاحب، ان کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اشاروں پر اس کا انحصار ہے، ہمیں جہاں اشارہ ہوتا ہے وہیں چلے جاتے ہیں. تو پھر سیاست تو نہیں، پھر عوام کا کیا ہوا؟ اگر آپ اشاروں پر ہی چلتے ہیں، پھر یہ بڑے عہدے چھوڑ دیں.
پھر آپ اس کے اہل نہیں ہیں. شاہد صاحب مگر صرف عمران خان صاحب انکشافات نہیں کر رہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک بات کہی ہے, جو منسٹر فار ریلویز ہیں, وہ بھی آپ کو دکھا دیتے. دکھائیے جی. ہم ایک قہر تھا جس کا سامنا کر رہے تھے, اس کے باوجود کوئی تلوار تھوڑی گری ہوئی تھی کہ کوئی زبردستی ووٹ لے سکتا ہے. کوئی زبردستی ووٹ نہیں لے سکتا. ہم جیلوں میں تھے, ہمیں لوگوں نے کہا نکال کے باہر بلایا, میں نام نہیں لینا چاہتا, کردار بھی ارد گرد ہے. جیلوں میں تھے باہر بلا کے, تو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ فارورڈ بلاک بنا دیں, آپ چیف منسٹر بن جائیں, آپ فلاں بن جائیں. ہم نے تو ادھر سے سنا, ادھر سے نکال دیا, معذرت کر کے واپس جیل چلے گئے. جو اس وقت پروجیکٹ عمران کو چلا رہے تھے, انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا, جہاز بھر بھر کے ایم پی ایس ایم این ایس کے لے کے جاتے تھے. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے کردار ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اب آگے بڑھتے ہوئے آپ جو سویلین سپیس کھو بیٹھے ہیں اس کو کیسے واپس لائیں گے؟ اب تو امریکہ کی جو لیسا کرٹس ہیں وائٹ ہاؤس میں, انہوں نے بھی بیان دیا, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی حکومت آتی ہے کون سی حکومت جاتی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم, افغانستان, انڈیا, ان سب کے اوپر جو بات چیت کرتے ہیں وہ تو ہم ڈائریکٹلی فوج کے ساتھ کرتے ہیں, چونکہ دے آر ان پاور اوور دیٹ, دے ہیو کنٹرول. یہ حقیقت ہے, امریکہ ہمیشہ اس سے بات کرے گا. انہوں نے آمنوں سے بات کی ہے, جمہوری حکومتوں سے بات کی ہے, جمہوری حکومتوں کے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے. وہ اپنا مفاد ڈھونڈتے ہیں, ان کا مقاصد کہاں سے حل ہوتے ہیں, ان کے تعلقات کہاں پر زیادہ مستحکم ہو سکتے ہیں, ان کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنا ملک آئین کے مطابق چلانا ہے. ہم نے ہر تجربہ کر لیا ہے, براہ راست حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے, بالواسطہ کی بھی کی ہے, بلا واسطہ بھی کی ہے, ہائیبریڈ بھی کی ہے, سب کچھ. اب وہ نہیں چلتا. اس لیے آج وقت ہے کہ سب بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ملک کیسے چلے گا. جب آپ نے کہا فیصلہ کر لیں, آئی ریممبر کہ ایک ٹائم پہ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اب جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ جی جو فوج ہوگی وہ اب نیوٹرل رہے گی, وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرے گی. آپ یقین کرتے ہیں اس بات کو؟ اس لیے آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ماضی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ خواجہ سعد رفیق نے بتا دیا کہ آپ کی پارٹی کے اندر تو فیکشنز بھی کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے وقت بتائے گا اور عمل بتائے گا. یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں, جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے, اور اس کے اثرات ملک پر آپ کو نظر آتے ہیں. آج جو آپ کے معاملات ہیں, جو مشکلات میں ملک ہے, اس کا ایک بڑا پہلو, ایک بڑی وجہ جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے. وہ ایک میں سمجھتا ہوں ڈیفائننگ مومنٹ تھا پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے, کہ جس بلیٹنٹ طریقے سے, یعنی جس کیا الفاظ ہو سکتے ہیں, یعنی کھلم کھلا الیکشن چوری ہوا. کوئی اس میں رکاوٹ نہیں تھی, کوئی کوشش نہیں تھی کہ چھپایا جائے بات کو, کھلم کھلا. سیاستدانوں کو بہت سے موقع بھی ملے مگر انہوں نے وہ موقع ہاتھ سے گوا دیے. جس طرح کہ مجھے معلوم ہے کہ ان پرنسپل جو ہے آپ بھی کہتے تھے کہ جی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, مگر سیاستدانوں نے مل کے ایک بل پاس کیا جس کے تحت جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا when you look back at it؟ دیکھیں, غلط تھا, تاریخ اس کو غلط سمجھتی ہے. آج عمران خان صاحب بھی غلط سمجھتے ہیں, لیکن بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے, میں ایکسٹینشن کو ایک غیر معمولی عمل سمجھتا ہوں, معمول کا عمل نہیں ہے, اس کی وجوہات ہونی چاہیے. ہم نے امینڈمنٹ کر, جو ہم نے غلطی کی ہے, امینڈمنٹ کر کے ہم نے ایکسٹینشن کو معمول کا عمل بنا دیا. اب ہر ایک کی توقع ہوگی کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے. اس کو ادارے کو خود آپ دیکھیں گے, میں آپ کو, یا میں نے پہلے بھی کہا ہے, پھر کہتا ہوں, اس کی ادارہ خود درستگی کرائے گا. آپ نہیں کریں گے؟ جو کرے گا پارلیمان نے, جنہوں نے یہ کیا ان کو نہیں درستگی کرنی؟ بالکل خود کرنی چاہیے, لیکن اس میں ادارے کو شامل کریں, اور وہ خود کروائیں گے, کیونکہ ان کے اپنے نظام میں ابہام پیدا ہو گیا ہے, اور یہ بڑا خطرناک ہے. جو کچھ 2019 میں ہوا اس کی ذرا ایک طرح ٹھنڈے دل سے کو دیکھ لیں. 3.5 مہینے پہلے وزیراعظم نے بغیر سمری کے اپنے خط سے, جس کی اپروول صدر نے نہیں کی ہوئی تھی, آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو علم بھی نہیں ہے کہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. پھر معاملہ عدالت میں گیا, پھر عدالت نے بھی معاملہ نہیں اٹھایا, عدالت میں 3 مہینے انتظار کیا جی, پھر پٹیشن آئی, اور آخری 15 دن میں انہوں نے کہا نہیں, یہ پارلیمان فیصلہ کرے گی, آپ آئین کو, قانون کو ترمیم کریں.
پھر وہ سارا. تو میرا اس وقت بھی اور آج بھی میرا یہی رائے ہے کہ چونکہ آپ نے ایکسٹینشن دے دی تھی, فوج نے قبول کر لی تھی, تو فوج کو امبیرس مت کریں. وہ ایکسٹینشن آپ کر دیتے, اس کو پارلیمان ریٹیفائی کر دیتی, لیکن جو آپ نے قانون کو امینڈ کیا ہے وہ غلط کیا ہے, اس کو درست کرنا پڑے گا. بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے کہ جو قانون کو امینڈ کیا ہے, اور اب وہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے سب کی یہ توقع ہوگی کہ جی ہمیں بھی ایکسٹینشن ملے, تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مگر معیشت کے اوپر بھی شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھنا ہے, افغانستان کے اوپر بھی ان سے پوچھنا ہے. وقفہ لیتے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. اور اب بات کرتے ہیں افغانستان کی, جہاں وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے دورہ کیا, اور ان کے دورے کے ٹھیک 2 دن بعد کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ ہوا, جس کی ذمہ داری اب داعش نے قبول کی ہے. اور ایک امریکی رپورٹ کے مطابق ناظرین, داعش ایک بہت بڑا خطرہ ایمرج ہو رہا ہے افغانستان میں. اور رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کے بعد سے پاکستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان زیادہ مضبوط ہوئی ہے. شاہد صاحب, آپ بھی کابل گئے جب آپ وزیر اعظم تھے, آپ کے ان کے ساتھ تعلقات رہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے جب داعش نے وہاں پہ ہمارے سفارت خانے کے اوپر اٹیک کر دیا, رائٹ 2 days آفٹر ہنا ربانی کھر ہیڈ بین دیئر. واٹ از دا میسج؟ آپ کے جو دشمن ہیں, جو آپ کے دشمن ممالک ہیں, وہ کوشش کریں گے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, آپ کے ایمبیسی پر حملہ کروانے کی. یہ آپ کے سامنے یہ ساری کھیل پہلے بھی ہوتی رہی ہے, بدقسمتی سے آج بھی ہے. ہمیں تو توقع ہے کہ جو طالبان کی حکومت آئی ہے, اب یہ معاملات وہاں پر ختم ہوں گے, اور جو ہمارے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ, وہ اب ایک ہمسایہ ملک کے مطابق ہمیں ان کو مینٹین کرنا ہے, ان کو رکھنا ہے. ہنا ربانی کھر صاحبہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, مگر آپ کی حکومت کی اسٹیٹ منسٹر ہیں, تو ان کے وہاں پہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ چونکہ وہ تب گئیں جب انہوں نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. 2 طرفہ تعلقات ہیں, ہماری ہمیشہ انٹریکشن رہتا ہے آپس میں. جب بھی ایسے خدشات ہوں جیسے ابھی پیدا ہوئے, جو جنگ بندی کی ایک بات کی گئی کہ ہم ختم کرتے ہیں, اور پتہ نہیں جنگ بندی کیا تھی یا نہیں تھی, لیکن وہ معاملہ ہوا تو یہ ان کے نوٹس پہ لانا پڑتا ہے. یہ ایک ٹھیک طریقہ ہے افغانستان سے تعلقات کا, یہ درست طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے خود مختار ہمسایہ ملک کے طور پر ان سے تعلقات رکھیں. ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو مگر ریکگنائز نہ کریں جب تک باقی دنیا نہیں کرتی. دیکھیے, ریکگنائز تو جی باقی دنیا کے ساتھ کرنا پڑے گا نا. امریکہ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا, جس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ ان کی ریکگنیشن ہے, لیکن اب جب تک باقی دنیا کے ممالک نہیں ریکگنائز کرتے تو آپ کو بھی ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. جو افغان طالبان ہیں وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ٹی ٹی پی ہے, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی جہاں بھی موقع ملے تو آپ دھماکے پاکستان کے اندر کریں, وہ ہماری مدد ان کو روکنے میں کیسے کر سکتے؟ دیکھیں, ان کی یہ ہر ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی زمین جو ہے وہ دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو. تو یہی ذمہ داری جو افغانستان میں حکومت ہے اس کی بھی ہے, اور میرا خیال ہے وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور نبھاتے ہیں. اگر اس میں کچھ کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مگر ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے تحریک طالبان پاکستان کے اوپر؟ دیکھیں, آپ کی سرزمین سے کوئی حملہ آور ہو دوسرے ملک پر تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اثر رسوخ آپ کا, چونکہ آپ حکومت ہیں تو اثر رسوخ آپ کا ہمیشہ ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے وہ اس اثر رسوخ کو استعمال بھی کرتے ہیں. شاہد صاحب, ایک اور فارن آفس کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گی. وہ حال ہی میں فارن سیکرٹری جو ہیں اسد مجید, ان کو تعینات کیا گیا, اور یہ سائفر کی کنٹروورسی سے نکل کے آئے ہیں. بقول عمران خان صاحب, انہوں نے وہ لیٹر جو ہے اس کا حوالہ دیا تھا جو ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. تو آپ کی حکومت نے اتنے کنٹروورشل آفیشل کو کیوں فارن سیکرٹری تعینات کیا؟ دیکھیں, مجھے ان حقائق کا علم نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آدمی کنٹروورشل ہوتا ہے. ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں وہ سائفر لکھتے ہیں, ہر روز کئی سائفر بھی کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں ایشوز کے مطابق. وہ سائفر یہاں پر آتے ہیں, 10-12 لوگوں کے پاس جاتے ہیں, جس میں بہت سے ادارے بھی ہیں. پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی اہمیت کا حامل ہے جس کو ہم اوپر بھیج دیں, وزیر اعظم کے دفتر میں بھیج دیں. وہاں بھی ایک سینئر افسر ہوتا ہے وزارت خارجہ کا, وہ پھر پرائم منسٹر کے اسٹاف کو, پرائم منسٹر کے اسٹاف پہ ہوتا ہے,
وہ دیگر سٹاف سے شیئر کرتا ہے کہ جناب یہ معاملہ ہے. بہرحال اب تو کنٹروورشل ہو گئے نا شاہد صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہونے ہیں. میں آپ کو کنٹروورسی کی وجہ بتا دیتا ہوں. کنٹروورسی اس شخص نے تو کریٹ نہیں کی, اسے سائفر لکھا ہے. کنٹروورسی تو آپ نے کریٹ کی کہ وہ سائفر اس اہمیت کا حامل نہیں تھا کہ اس کو پرائم منسٹر آفس بھیجا جائے. آپ نے کہا ہم نے اس میں سے اب کھیل کھیلنا ہے, آپ نے اس کو بلا کر اور ایک پوری کنٹروورسی کھڑی کر دی. تو ان کو کنٹروورشل کیا گیا. انہوں نے سائفر لکھا ہے, اگر وہ سائفر میں غلطی ہے, غلط سائفر لکھا تو نوکری سے نکال دیں. پرائم منسٹر نکال دیتا. پرائم منسٹر اپنا کھیل کھیلنا تھا, اسے ایک سازش بنانی تھی. سب جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کا پلندہ تھا. جھوٹ کا پلندہ آپ ایک کیریئر افسر پہ تو نہیں ڈال سکتے نا. ٹھیک. شاہد صاحب, اب جو اکانومی ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ جی آگے جو انتخابات ہوں گے ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. آئی ایم ایف کا جو لون ہے اس کے اوپر سب کی نظریں تھیں. ابھی آئی ایم ایف کا لون ہمیں ملنا تھا. پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ان کو کم کر دیا گیا, اور ابھی تک وہ آئی ایم ایف کا جو لون ہے وہ ہمیں نہیں ملا. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیا آئی ایم ایف جو ہے ہمیں لون دے دے گا, یا اب معاملہ مشکل مرحلے میں چلا گیا ہے بیکاز آپ نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی؟ نہیں, ہم نے پیٹرول کی کوئی قیمت کم نہیں کی. پیٹرول کی قیمتیں برقرار ہیں, عالمی منڈی کے مطابق ہیں. جو پیٹرول لیوی لگانی ہے وہ سب لگی ہوئی ہے. کسی معاہدے کی وائلیشن آج تک پاکستان نے نہیں کی. جو کچھ ہم نے کمٹمنٹس کی تھی سب پوری کی ہیں. آئی ایم ایف جو ہوتا ہے وہ صرف لون کی بات نہیں ہے. آئی ایم ایف یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ فائنینشیل ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہا ہے, یہ جو کمٹمنٹس ان کو آنر کر رہا ہے, اور یہ اپنے اکانومی کو درست کرنے کے راستے پر ہیں. اس سے آپ کے لیے دیگر دروازے کھل جاتے ہیں. ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں آپ کے نظر میں؟ اب 9th ریویو ہے, ریویوز ہوتے ہیں. 7th 8th ہو گیا, اب 9th ہے. اس کو حکومت کو مینج کرنا پڑے گا. یہ مینج کرتے ہیں, آپ ان کی بات سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے غلطیاں کی ہیں, یہ مزید اقدامات کرنے ہیں, وہ نیگوشیٹ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ریویو پاس ہو جاتا ہے. ایک تاثر ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے, کہ جی حکومت پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ اور چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے لون کے حوالے سے, شاید آئی ایم ایف کی طرف اتنا نہیں دیکھ رہی. یہ درست تاثر ہے؟ نہیں, یہ غلط تاثر ہے, کیونکہ عام طور پہ جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں, بائی لیٹرل جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں, وہ بھی جب آپ کی اقتصادی مشکلات ہوں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر کیا پروگرس کر رہے ہیں. وہ اپنے فیصلے بھی اس سے مشروط رکھتے ہیں. دوستی اپنی جگہ پر ہے, لیکن فائنینشیل ڈسپلن کا مظاہرہ تو ہم نے کرنا ہوتا ہے نا, کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ایک ذمہ دار قوم ہے, ایک ذمہ دار ملک ہیں, تو وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں. یہ پیمانہ ان کے لیے بھی ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف جو ہے یہ ایک امپورٹنس رکھتا ہے. آئی ایم ایف پروگرام آپ پہ مسلط نہیں کیا جاتا, آپ خود جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ان باتوں کا ذرا احساس بڑی کلیئرلی ہونا چاہیے. تو اب مشکل نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اپنی نیگوسیشنز برقرار رکھنا؟ نہیں, کیوں, موجودہ حالات نہیں. میں نے کہا ہم نے ابھی تک کوئی معاہدے کا حصہ نہیں توڑا. ہم نے عمران خان کی طرح جو معاہدے کرتے تھے اور دوسرے دن توڑ دیا کرتے تھے. ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور ایک ملک کو ایک استحکام دینے کی کوشش کی ہے. چیلنجز ابھی بھی ہیں, مشکلات ابھی بھی ہیں, لیکن اس راستے پر چل کر ہی آپ اس کو حل کر پائیں گے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا, آپ نے ضرور پڑھا ہوگا, اور انہوں نے کہا ٹوڈے آر ڈیفالٹ رسک ہیز کلائمڈ اپ اگین اینڈ ریچ ڈینجرس لیولز. دس رسک وونٹ وینش ایون آفٹر دا ڈسمبر بانڈز آر پیڈ آف. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی, یہ ان کی رائے ہے, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. اسے اتفاق کرنا میری اپنی بھی رائے ہو سکتی ہے, لیکن آپ ذرا پورا آرٹیکل پڑھ لیں. پورا آرٹیکل ہم نے جی آپ نے آخری 3 لائن نہیں میں نے پورا آرٹیکل پڑھا ہے. میں آپ کو باقی بھی چیزیں اس کی وجوہات بھی لکھی ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. جی بالکل, میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے فزیکل ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا, جو آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, جو آپ نے وقت کے ساتھ گیس اور بجلی کی پرائسز ریوائز نہیں کی, یہ سب اس کا بوجھ ہے آج ملک پر. وہ چیلنجز ہیں, میں نے کہا ہے. ڈیفالٹ کے رسک ہمیشہ رہتے ہیں. جب ہم حکومت میں آئے تھے ڈیفالٹ کا رسک بہت زیادہ تھا, آپ ہفتوں میں سری لنکا بن جاتے. مگر دیکھیے نا, حال ہی میں مفتاح اسماعیل صاحب نے لکھا ہے, پھر آپ نے کہا میں نے پورا نہیں پڑھا, میں نے پورا پڑھا ہے. میں آپ کو ایک اور بھی ان کا اسی سے نکال رہی ہوں. شورلی دا نمبر 1 priority آف دا فائنانس منسٹر should not be to make imports cheaper and export harder, which is what an appreciated rupee does. We have been down this road before in 2007 and 2017 without any joy. تو وہ ایک اشارہ کر رہے ہیں ساکھ ڈار کی طرف. ان کے دیکھیں, یہ ذاتی بات نہیں ہے, یہ پالیسی میں ڈفرنس ہوتا ہے. میں بھی ہر پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے, یہ ان کا حق ہے.
मगर उसके नतीजे में, उसके जवाब में इसाक डार साहब ने क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। दिखाइए। ठीक है जी, वो जो देखिए ये उनका हक है, जो मर्जी कहें, मैं दिखा किसी देती हक तो आप नहीं सलब कर सकते ना। दिखाइए जी। शायद साहब बात यह है कि ये ओपनली अब डिस्कशन हो रही है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि लोगों की डिफरेंट राय हो सकती है, मगर वो जो डिफरेंट राय है वो पार्टी के अंदर ही वो एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह आके टीवी स्क्रीन्स के ऊपर एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उससे इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस भी शेक होता है और उसका बराह रास्त असर मईशत पे होता है। तो आपका कारोबार कैसे चलेगा? ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां वज़रा लाइव टीवी पर आते हैं। पीपल्स पार्टी के हम उनको फोर्स तो नहीं करते ना, खुद ही आते हैं। अपने पीटीआई के वज़रा आते थे लाइव टीवी पर। आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दे दिया। जज्बात में हर आदमी जज्बात का इजहार कर देता है। तो सदक अपने मिफ्ता साहब ने अपना काम किया है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने कोई शिकायत देखी है कि उन्होंने कोई अपनी जो जिम्मेदारी थी वो ना निभाई हो। उन्होंने निभाई है। अब डार साहब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोनों की अपनी जिम्मेदारी है। उस वक्त उनकी थी, आज इनकी है। हम सब मिलकर जो हाथ बटा सकते हैं बटाते हैं। मगर आपके नजरिए के अंदर हम डिफॉल्ट के करीब नहीं हैं। देखिए, जो आपके चैलेंजेस हैं, अगर आप मैनेज सही नहीं करेंगे, ये डिफॉल्ट का रिस्क आपका रहेगा। इसलिए आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। सो आप कहते हैं कि रिस्क रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। जो आपके देखें, आपके जो आज आपके इंटरनल शॉक्स हैं, आपके डेट सर्विसिंग का जो बर्डन है, आपके डेट का जो बर्डन है, आपके जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं, कमोडिटी प्राइसेस जो दुनिया में हैं, आपकी अपने जो फ्लड्स के इश्यूज हैं, ये सब चीजें मिलाकर एक सीरियस चैलेंजेस हैं जिनका आप मुकाबला करते हैं। हुकूमतें इसीलिए होती हैं। आपकी राय के अंदर इस डिफॉल्ट को के रिस्क में हम ना जाएं, हुकूमत को फिलफौर क्या करना चाहिए? जो हुकूमत कर रही है, मामलात को मैनेज कर रही है, हकाइक के मुताबिक हुकूमत चला रही है, मुश्किल फैसले कर रही है, उनकी सियासी कीमत भी अदा करेगी। कोई ऐसी बात नहीं है। मुल्क का मुफाद और सियासी कीमत हो, हमेशा मुल्क का मुफाद जो है वो जो आप कहते हैं जो हुकूमत कर रही है, आपका मतलब क्या है इससे? बिलखसूस आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को करना चाहिए कि डिफॉल्ट का रिस्क ना रहे? देखिए, आप जो IMF का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, आप जो फिजिकल डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं, आप इसके बाद So we should go to the IMF. I mean, we should continue with the IMF program. नहीं, आपको बिल्कुल, मेरा ख्याल आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये प्रोग्राम कॉन्फिडेंस देता है दूसरे लेंडर्स को, मालियाती इदारों को, मार्केट्स को, कि आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। और जो गैस का बहरान है, मुसद्दिक मलिक साहब ने आज कुछ खुशखबरी दी कि जी रूस के साथ कम से कम जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उस हवाले से गैस के बहरान के हवाले से उनके कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मगर ईरान के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी हमें वहां पे 2 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो वर्थ ऑफ LPG वो डोनेट करने के लिए तैयार हैं। ये दुरुस्त है? इसकी कुछ डिटेल्स आप हमें दे सकते हैं? मुझे पता, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, लेकिन ये दुरुस्त बात होगी। अगर एक वजीर बात कर रहा है, दुरुस्त बात ही करेगा। ये PTI की गवर्नमेंट नहीं है। नहीं, मगर जो यहाँ जरा आगे जो बात न सिर होता था, पैर होता था, बात करके निकल जाते थे। तो ये जो गैस का बहरान है, इसे कैसे निपटेगी? देखिए, गैस का बहरान हमारा अपना पैदा करता है। आपके पास आज भी खाना पकाने के लिए गैस पूरी मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के लिए। मेरी बात सुन ले, ये दुरुस्त नहीं है। मैं दुरुस्त इसलिए है कि इससे जो आज हम गैस सिस्टम में डाल रहे हैं, इससे आधी गैस में हम गर्मियों में पूरा पाकिस्तान खाना पकाता है, कोई शॉर्टेज नहीं आती। लॉसेज हैं आपके? लॉसेज नहीं है। जब हम पानी गर्म करना शुरू करते हैं दिन और रात, और हम जब कमरे गर्म करना शुरू करते हैं दिन और रात, तो फिर गैस का बहरान पैदा होता है। इसलिए, और दूसरा, जब प्राइसिंग इस कम सतह पर रहेगी, मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब में 6 लाख गैस कनेक्शन है। इनमें से 3% कनेक्शन ऐसे हैं जो 37% घरों वाले जो गैस इस्तेमाल करते हैं। 3% 37%, इसलिए कि गैस सस्ती है उनके लिए। उस कीमत को जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको कई गुना बढ़ाएंगे तो ये मामला कंट्रोल में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, आपने हमें खुसूसी इंटरव्यू दिया। नाजरीन, आज इतना ही वक्त बचा है। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।